السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، یہ جو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی حدیث کا حوالہ پوچھا ہے، یہ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز کے ارشادات اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ راحت المحبین کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ 205 پر عنوان ہے عشق صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آگے درج ہے کہ جب امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے تو آ کر غم خوار امت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک پر سر رکھ دیتے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے تو آپ کو اٹھاتے اور بغلگیر کرتے، پوچھتے کہ آپ کیوں اتنے سویرے آتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے اس لیے کہ سب سے پہلے میں آپ کا دیدار کروں۔ پھر حضور فرماتے اٹھو، مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم، آپ کی داڑھی کے بالوں کے سبب تحت الصراط تک کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور دوسرا جو حوالہ ہے صحابہ کرام کا، یہ دلیل العارفین کتاب کا نام ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی قدس اللہ سر کے فرمانات اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز لکھنے والے ہیں۔ اس کے صفحہ 19 پر، دلیل العارفین کے صفحہ 19 پر یہ درج ہے کہ خواجہ قطب صاحب فرما رہے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سر نے فرمایا کہ میں نے ریاحین میں پڑھا ہے، صفحہ 19 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو دیکھا جو ہنسی اور کھیل کود میں مشغول تھے۔ سرکار نے ٹھہر کر سلام کہا تو سب اکٹھے ہوئے اور پھر سر زمین پر رکھ دیے اور غلاموں کی طرح دست بستہ کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے پوچھا کہ بھائیو، کیا تم موت سے بے کھٹکے ہو گئے ہو؟ سب نے ایک زباں ہو کر کہا نہیں۔ پوچھا پلسرا سے گزر گئے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر کیوں ہنسی اور کھیل کود میں مشغول ہو؟ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے سر زمین پر کیوں رکھے مجھے سجدہ کیوں کیا؟ یہ صحابہ کرام سے ہے ثابت۔ اور صفحہ نمبر 1 انیس الارواح، اس میں خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی قدس اللہ سر العزیز سے جب پہلی ملاقات کرتے ہیں تو خواجہ جنید بغدادی کی مسجد، یہ صفحہ 1 پر ہے، انیس الارواح صفحہ 1 کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت اور بھی معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سر زمین پر رکھ دیا تو آپ نے پھر آپ کو فرمایا کہ دعانہ ادا کرو اور پھر قبلہ طرف منہ ہو کر بیٹھ جاؤ، یعنی آپ کو پھر بیعت کیا۔ تو یہ نہیں منع نہیں کیا کہ یہ آپ نے سر زمین پر کیوں رکھا۔ اسی طرح یہ فوائد الفوائد جلد 4 محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز کی کتاب ہے۔ خواجہ حسن سنجری جو ہیں وہ لکھنے والے ہیں، 4 جلد میں صفحہ نمبر 169۔ اس میں مخالف کوئی جواب نہ دے سکا، یہ عنوان ہے۔ تو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ شخص شام اور روم کی سیر کر کے آیا، جب بیٹھا تو اتنے میں وحید الدین قریشی نے حسب معمول سجدہ تعظیم کیا، تو اس بزرگ نے اسے منع کیا کہ کیا کرتے ہو، اس قدر تعظیم کرنا جائز نہیں۔ اس بارے میں مجھ سے بحث کرنے لگا، یعنی خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے بحث کرنے لگا۔ میں نے جواب دینا چاہا لیکن جب حد سے بڑھ گیا تو میں نے صرف اس قدر کہا کہ سنو، اتنا جوش نہ دکھاؤ۔ جب کوئی امر فرض ہو اور بعد میں اس کی فرضیت جاتی رہے تو وہ مستحب رہ جاتا ہے، جیسا کہ ایام بیض اور ایام عاشوراء جو پہلی امتوں پر فرض تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کی فرضیت جاتی رہی، مستحب ہونا باقی رہ گیا۔ اب رہا سجدہ تعظیم، سو پہلی امتوں کے لیے مستحب تھا،
جیسے ریت بادشاہ کو یا شاگرد استاد کو، امت پیغمبر کو تعظیماً سجدہ کیا کرتے۔ یہ بات آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جاتی رہی، صرف مباح رہ گیا۔ اب یہ امر مباح ہے کہ حقدار کو کیا جائے گا، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں ان کو ہو سکتا ہے، ان کا یہ حق ہے، مستحب نہیں رہا۔ تو مباح کے لیے نفی اور منع کا کہاں ذکر ہوا ہے؟ ایک بھی ایسی مثال بتا دو۔ صرف یہ انکار کس کام کا؟ جب میں نے اس قدر کہا تو کوئی جواب نہ دے سکا، اور فرماتے ہیں کہ بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوا، تو ہمیں بھی افسوس ہوا کہ یہ مہمان تھا، اس کو اتنا شرمندہ کیوں کیا۔ تو اس کو کپڑے انعام میں دیے، اس کی دل آزاری جو ہوئی تھی، اس کو شرمندگی ہوئی تھی، اس کو رفع کیا۔ تو اس طرح میرا بھائی تو دوسرا ہے مشکوٰۃ شریف، مسافہ معانقہ باب، صفحہ نمبر 395، اس کی حدیث نمبر 4481 ہے۔ ذرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ عبد القیس کے وفد میں شامل تھے۔ کہا جس وقت ہم مدینہ آئے اپنی سواریوں سے جلدی کرتے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور پاؤں پر سر رکھ دیے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ سارے ثبوت ہیں۔ ویسے میں آپ کو اپنی کتاب بہار طریقت بھیج رہا ہوں، اس میں پورا باب ہے سجدہ تعظیم، صفحہ نمبر 107 پر۔ تو اس میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک سے بھی ثبوت لکھے ہوئے ہیں، احادیث سے بھی لکھے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کی کتابوں سے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ غور کر کے تسلی کے ساتھ اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہوگی۔ دوسرا رہا کہ یہ قرآن پاک میں دیکھیں ثبوت ہے، تو حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی، تو حدیثوں میں بھی ثبوت ہے۔ یا پھر آپ کوئی ایک ایسی حدیث بتا دیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم ہوا اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیم ہوا، وہ میری شریعت میں منع ہے، حرام ہے، سجدہ تعظیم میری امت میں حرام ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں۔ میں نے یہ جو حوالے دیے ہیں، باقی بہار طریقت میں سجدے کا باب نکال کر پورا باب پڑھ لیں، اس میں آپ کی تسلی ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ والسلام، اللہ حافظ۔